ٹائیں ٹائیں اسٹوریز۔ یہ ہے ایک جنگل میں موجود ایک چھوٹا سا غار جہاں رہتا تھا ایک شیر اپنے 2 بچوں کے ساتھ۔ بڑے بیٹے کا نام تھا چنکو اور چھوٹے کا نام تھا منکو۔ شیر دونوں بیٹوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب تک بچے چھوٹے تھے تو شیر روزانہ شکار پہ جاتا اور مختلف جانوروں کا شکار کر کے گوشت لا کر کھلاتا۔ لیکن جب بچے تھوڑے بڑے ہو گئے تو شیر نے کہا، دیکھو میرے پیارے بیٹو، اب تم دونوں بڑے ہو گئے ہو اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اب میرے لیے شکار کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اس لیے تم دونوں میرے ساتھ شکار پر جایا کرو تاکہ تم دونوں شکار کرنا سیکھ جاؤ۔ بڑا بیٹا تو فوراً تیار ہو گیا اور بولا، ٹھیک ہے ابا جان، میں کل سے آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ لیکن چھوٹا بیٹا کہنے لگا، نہیں ابا جان، میں نہیں جا سکتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ دنوں کے بعد جاؤں گا۔ یوں دن گزرتے گئے اور چنکو اپنے باپ کے ساتھ شکار پر جانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت جلد شکار سیکھ بھی گیا۔ کچھ دن اور بیت گئے لیکن منکو ابھی بھی شکار کے لیے تیار نہ ہوا۔ روز کہتا، آج نہیں کل جاؤں گا۔ دراصل وہ بہت کاہل تھا۔ وہ سوچتا تھا جب بیٹھے بٹھائے کھانا مل جاتا ہے تو میں کیوں محنت کروں۔ شیر اس سے بہت سمجھاتا کہ دیکھو بیٹا، تم ایک شیر کی اولاد ہو، تمہیں اپنی خوراک خود تلاش کرنا ہوگی اور اس لیے تم جدوجہد کیا کرو، ورنہ سستی تمہاری عادت بن جائے گی۔ اپنے بھائی کو دیکھو، وہ کتنا چست اور پھرتیلا ہے، جبکہ تم بہت سست اور نکمے ہو۔ لیکن چھوٹے بیٹے نے اپنے باپ کی ساری نصیحتیں ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی۔ یوں دن گزرتے گئے اور شیر بیمار رہنے لگا۔ اب بڑا بیٹا اکیلا ہی شکار پر جاتا تھا اور باپ اور بھائی کو لا کر کھلاتا تھا۔ ایک دن وہ شکار پر گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب وہ دونوں بھائی اکیلے رہ چکے تھے۔ کچھ دن تو بڑا بھائی شکار کر کے چھوٹے بھائی کو لا کر کھلاتا رہا، لیکن ایک دن جب وہ شکار سے واپس آیا تو بولا، دیکھو بھائی، پہلے ہمارا باپ چلا گیا ہے، اب مجھے ڈر ہے کہیں تم اپنی سستی اور کاہلی کے باعث اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو۔ میری بات مانو اور میرے ساتھ شکار پر جایا کرو۔ یہ سن کر چھوٹا شیر تو غصے سے بھڑک اٹھا اور غصے سے بولا، تم مجھ سے حسد کرتے ہو، میری پرواہ مت کرو، مجھے خدا نے پیدا کیا ہے، وہی مجھے رزق دے گا اور میری حفاظت بھی کرے گا۔ بے شک خدا رازق ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے اور وہی سب کو رزق دیتا ہے، پر ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم محنت کرو، میں اس کا صلہ تمہیں دوں گا۔ جب تم محنت نہیں کرو گے تو تمہیں رزق کہاں سے دے گا؟ مجھے یہ نصیحت دینے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، میں اپنا اچھا برا خوب جانتا ہوں۔ اپنے چھوٹے بھائی کی اس ہٹ درمی پر بڑے بھائی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ خاموش ہو کر چلا گیا۔ دن گزرتے گئے، جب بھی وہ شکار کرتا تو اپنے چھوٹے بھائی کا حصہ اس تک پہنچا دیتا اور چھوٹا بھائی بے حیائی کا لباس پہن کر
خوب مزے سے پیٹ بھر کر اپنے بھائی کا شکار کھاتا۔ کچھ عرصے بعد شیر کی بیوی اور بچے ہو گئے۔ اب شیر ان کو بھی کھلاتا اور اپنے بھائی کو بھی پالتا۔ اگر بھائی کو کھلاتا تو اس کا بچہ بھوکا رہ جاتا اور وہ اپنے بچے کو بھوک سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے بڑے شیر نے رفتہ رفتہ اپنے چھوٹے بھائی کو اس کی عادتوں سے تنگ آ کر اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب چھوٹا شیر بھوکا رہنے لگا کیونکہ بڑا بھائی اسے کھانا نہیں پہنچاتا تھا اور وہ اپنی عادتوں کی وجہ سے بیٹھ بیٹھ کر سست ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے اس میں شکار کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ بس اگر کوئی چھوٹا سا جانور پاس سے گزرتا تو وہ اس کا شکار کر لیتا اور اسے ہڑپ کر جاتا، لیکن پھر بھی اتنے سے اس کا پیٹ نہ بھرتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتا گیا اور بیمار رہنے لگا، یہاں تک کہ اسے اپنی جگہ سے ہلنا بھی مشکل لگتا۔ ایک دن ایک بھوکا چوہا اس کے پاس سے گزرا۔ وہ بیماری اور کمزوری کے باعث اتنا لاچار تھا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا، تو چوہے کو لگا کہ شیر مردہ ہے۔ وہ اس کے اوپر چڑھ دوڑا اور اس کے کان کتر کتر کر کھانے لگا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور انہیں جا کر خوشخبری سنائی کہ میں پاس ہی ایک جنگل میں شیر کو دیکھ کر آیا ہوں جو کہ مر چکا ہے۔ اب ہم کچھ دن تک خوب مزے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ سن کر اس کے ساتھی چوہے بھی خوش ہو گئے اور خوشی سے نعرے لگانے لگے اور اس کے پیچھے چل پڑے۔ شیر کو دیکھ کر وہ بھی بے تابی سے شیر کی طرف لپک گئے اور شیر پر چڑھ دوڑے۔ انہوں نے اپنے من چاہے حصے کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیا۔ بس پھر اس طرح سے یہ ایک کمزور سی مخلوق جنگل کے بادشاہ کو اس کی سستی کی وجہ سے عبرتناک انجام تک لے گئی۔ سچ ہے، کاہل اور سست کا حشر ہمیشہ برا ہوتا ہے۔